الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الملائكة بجبريل وزين الأرض بأشرف المخلوقات وزين الليالي بليلة القدر وزين الشهور بشهر رمضان وزين الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وفي مقام آخر نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وفي مقام آخر فاقصص القصص لعلهم يتذكرون وفي مقام آخر كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إلى آخر آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم بين الروح والجسد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کا فضل ہے اپنی کم علمی مثال کے مطابق گزشتہ سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ اللہ نے جاری کیا تھا جو تقریباً 45 دنوں میں مکمل ہوا تھا، پیدائش سے لے کر وفات تک۔ اب اس سال اور آج ارادہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دھرتی کی وہ مقدس ہستیاں جس کے بعد اللہ کے پاس کسی کا مقام نہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت مبارکہ ہے، تو ان کی سیرت ابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیسے صحیح معنوں میں صحیح دلائل کے ساتھ جو عوام میں جو رواج اسرائیلی روایتوں کا چل پڑا ہے، من گھڑت واقعات چل پڑے ہیں، کیسے امت اس سے بچ سکے، عوام اس سے بچ سکے، اس لیے ذہن میں رکھ کر یہ سلسلہ جاری ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے فضل سے آج پہلا رمضان کا روزہ بھی ہے، 1445 ہجری اور بروز منگل ہے، 12 مارچ ہے، مطابق 12 مارچ 2024 اور منگل کا آج دن ہے، لہذا ہم اپنی علمی نصاب کے مطابق شروع تو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرے اور صحیح معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں تو قرآن وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ توحید کو بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ رسالت کو بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نبوت کے ضابطے کو بیان کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ احکام المسائل اور مسائل المہمہ جس کو عقائد کہا جاتا ہے، جس میں تفسیر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، تو وہیں پر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معاملات بھی بیان کرتے ہیں، عبادات بھی بیان کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قصص الانبیاء، انبیاء کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔ تو فقصص القصص لعلهم يتذكرون، یہ بیان کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نصیحت عبرت حاصل کریں کہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ نے کیسا انعام کیا ہے اور ان نبیوں کی نہ ماننے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسی سزائیں، کیسے عذابات اور کیسے اللہ نے ذلت و رسوائی کے ساتھ ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے۔ تاریخ لکھنے والا کیا کرتا ہے؟ اس میں مواد جمع کرتا ہے
اور اچھا مٹیریل جمع کرتا ہے، اس کو تو مواد چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تاریخ کا آئے گا، وہ آپ سے پوچھے گا عالم صاحب نے سیرت کا بیان کی تھی، تو جس کے ذہن میں ہوگا تو وہ کہے گا پچھلے سال ظہر کی نماز کے بعد یہاں سے شروع کی تھی، یہاں ختم کی تھی۔ اس کا دل نہیں بھرے گا، وہ تاریخ دان کسی اور سے پوچھے گا مٹیریل جمع کرنے کے لیے بتاؤ تو صحیح عنوان کیا تھا، وقت کیا تھا، ضابطہ کیا تھا، کتنے منٹ بعد ہوتی تھی، وہ اپنے ذہن کے مطابق بولے گا۔ ایک عالی سیرت میں سے آیا، جب اس سے خطیب پوچھے گا، جب اس سے مؤرخ پوچھے گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق بساط کے مطابق اس کو جواب دے گا۔ لیکن تاریخ لکھنے والا وہ جب تاریخ لکھتا ہے تو مواد کو جمع کرتا ہے، لیکن قرآن کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے اور کوئی مؤرخ نے نہیں لکھا ہے، اس کو بیان کرنے والا خود خالق کائنات ہے، اس کو لانے والا جبرائیل امین ہے، اور جس پر لایا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو بھیج رہا ہے وہ سب سچوں کا سچا ہے، جس کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے سے قرآن آ رہا ہے، اس کی امانت میں کسی کو شک نہیں ہے، اور جس محمد مصطفیٰ کے دل کو اتر رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ پوری کائنات میں سب سچوں کا سچا ہے، سب اچھوں کا اچھا ہے، جس میں ایک بال کے برابر بھی شک کی گنجائش میں آپ تلاش نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو پہلے میں تمہید بھاگ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ ہم شروع کہاں سے کرنا ہے، ختم کہاں کرنا ہے۔ تمہید وہ مہد سے بنا ہے، مہد ماں کی گود کو کہتے ہیں۔ ماں کی گود میں بچہ سمجھ جائے تو ساری زندگی بچے کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو تمہید بیان کے شروع میں اس سے باندھی جاتی ہے۔ اگر شروع میں آپ کو سمجھ میں آ گیا تو ساری قصص الانبیاء کی جو سلسلہ آج میں آپ جاری کرنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ ہاں اتنی کوشش ہم کریں گے کہ اس میں کوئی من گھڑت واقعہ نہ ہو، اتنی کوشش اپنی کوشش کے مطابق ہم کریں گے، اس میں کوئی اسرائیلی روایت نہ ہو۔ قصص الانبیاء لکھی تو بہت ساری گئی ہے، ابن جریر طبری نے بھی لکھی ہے، ایسے ہی ابن کثیر نے بھی لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی اور قصص الانبیاء کے عنوان پر اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو قصص الانبیاء آپ کے سامنے رکھی جاوے یا تو قرآن سے ہو یا تو حدیث سے ہو، اس کے باہر قصص الانبیاء بیان نہ ہو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی دلیل دینا ہو، اگر کوئی دلیل قرآن کے خلاف نہ ہو، حدیث کے مخالفت میں نہ ہو، دونوں میں تصادم نہ ہو رہا ہو، تو ہم وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ اتنی کوشش کاوش ضرور ہوگی کہ صحیح دلائل کے ساتھ اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں آپ کے سامنے قصص الانبیاء رکھی جائے، تاکہ بعد میں کسی کو سننے کی ضرورت پڑ جائے یا کسی کو عمل کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کو کسی سے رہبری لینے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو پہلے کہ سب سے پہلے ضابطہ یہ رکھے کہ قصص الانبیاء تو بہت ساری لکھی گئی ہے، لیکن ہم یہ کوشش قرآن و حدیث کے ذریعے سے کر رہے ہیں، ورنہ ڈپٹی نذیر نے بھی لکھی ہے، کبھی قادیانی نے لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی آپ کو فیضی نے لکھی ہے جو رافضی تھا اور اپنے اپنے ذہن کے مطابق لکھی ہوئی ہے، لیکن چونکہ اسلوب قرآن والا چھوڑ دیا، چونکہ طریقہ صحابہ والا چھوڑ دیا، اور وہ صحابہ جنہوں نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی، جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے، جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، جیسے خلفائے راشدہ ہے، جیسے ابی بن کعب ہے، جیسے معاذ بن جبل ہے، جیسے زید بن ثابت ہے، ان تمام صحابہ نے، ان کے بعد اکرمہ بن ابی جہل ہے، امام زہری ہے، امام سبئی ہے، ان لوگوں نے جو تفاسیر لکھی ہے ان تفاسیر کا نچوڑ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ساری بات کا خلاصہ قصص الانبیاء کہو اس کو یا قصص النبیین کہو اس کو، ایک مختصر سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے رہے گی۔ آپ یہ کوشش کریں کہ جتنی پابندی سے آپ بیٹھیں گے، جتنا ذوق آپ کا رہے گا، انشاءاللہ بولنے والے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ باتوں کو ڈالیں گے اور وہ مواد آپ کے سامنے آئے گا جو میرے لیے آپ کے لیے درکار ہے۔ تو پہلے کہ عرض یہ کرنا ہے کہ نبیوں کی سیرت شروع کرنے سے پہلے، نبیوں کی تاریخ، نبیوں کے واقعات، نبیوں کے حالات اور نبیوں کی داستان شروع کرنے سے پہلے وہ خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے، ہلکا سا نچوڑ آپ
آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، اس میں ملتا ہے اللہ کے نبی کے پاس صحابہ آ کے پوچھنے لگے یا نبی اللہ، جب زمین آسمان نہیں تھے تو اللہ کہاں تھا؟ اللہ کہاں تھا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہا فیہ الامعاء، نبی نے فرمایا اللہ کی ذات ایک دھواں پوری کائنات تھی، وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش اس آسمانوں کے اوپر، زمین آسمان نہیں بنی تھی تو سمندروں کی سطحوں کے اوپر ایک ہوا کی خلا کے اندر اللہ نے اپنا عرش لگایا ہوا تھا۔ اللہ کا عرش قائم تھا، کائنات نہ تھی اللہ تھا، کائنات نہ رہے گی تب بھی اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر نبی نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ایسا پہلے ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا بعد میں ہوگا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، پوری کائنات فنا ہوگی، بقا اللہ کی ذات کو ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پوری کائنات فنا ہو جائے گی لیکن بقا اللہ کی ذات کو رہے گا۔ ایک اللہ اول سے ہے وہ آخر تک رہے گا، وہ ظاہر ایسا ہے کہ وہ پوری کائنات میں آ نہیں سکتا، وہ چھپا ہوا ایسا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میری آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جس نے پوری کائنات کو بنانا چاہا تو بنانے سے پہلے اللہ نے ابتدا کی ہے سنیچر کے دن سے۔ صحیح روایت میں ملتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے سنیچر کے دن سے شروع کیا ہے، خلق التربۃ یوم السبت، اللہ نے سنیچر کے دن میں اللہ نے مٹی کو پیدا فرمایا۔ جب اتوار کا دن آ رہا ہے وخلق یوم الاحد والجبال، اللہ نے وخلق الجبال یوم الاحد، پہاڑوں کو، جتنی دنیا میں پہاڑ ہے، جتنے دنیا میں پہاڑ بس رہے ہیں، آباد ہے، جو پہاڑ گاڑے گئے ہیں، اللہ نے ان پہاڑوں کو اتوار کے دن میں پیدا فرمایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کے سارے درختوں کو اللہ نے پیر کے دن پیدا فرمایا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں منگل کے دن جتنی مکروہات ہے، جتنے موجود جانور ہیں، اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن میں ان کو پیدا فرمایا۔ جب بدھ کا دن آیا اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا۔ جب جمعرات کا دن آیا ہے دنیا کی ساری مخلوقات میں جو جانور ہے اللہ نے ان جانوروں کو اللہ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا وخلق آدم یوم الجمعہ، جب آدم علیہ السلام کا نمبر آیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو یوم جمعہ میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن بھی پیدا فرمایا، تو جمعہ کے دن کب پیدا فرمایا؟ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کے بعد کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، سنیچر ہے، اتوار ہے، پیر ہے، منگل ہے، یا بدھ ہے، جمعرات ہے، اللہ نے پوری کائنات کو بنا دیا اور آخر میں میرے آپ کے ابا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے قرب قیامت سے پہلے ساری چیزیں فنا ہوگی، قیامت آئے گی تو آدم علیہ السلام کی نسل ہی پر آئے گی، پیدا آخر میں ہوئے گے اور موت بھی اس قوم کو سب سے آخر میں آئے گی، اور قیامت اسی انسانوں پر جو اللہ کے نافرمان ہو گئے اللہ تعالیٰ قیامت کا اس پہ عذاب ان لوگوں پر جو اللہ کے نافرمان ہو گئے اللہ قیامت کی ہولناکی کو توڑیں گے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا، لیکن ایک چیز حدیث میں آتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدم کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے، آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ نے جناتوں کو پیدا فرمایا۔ اب جب زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا تھا تو 2000 سال آپ نے دن رات نہیں تھے تو کیسے لگا لیے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ 2000 سال بتا کر مقصود یہ ہوتا ہے آج کے جو تمہارے دن اور رات ہے اگر اس کو شمار کیا جائے جو 2000 سال بنیں گے، اتنی مدت پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کے جناتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو آج کے شمار کے اعتبار سے 2000 سال بنیں گے۔ بہرکیف جب اللہ تعالیٰ جنات کو پیدا فرما رہے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن نَّارٍ، اللہ نے جناتوں کو کیسے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا فرمایا۔ اور جنات بھی عقل رکھنے والی قوم ہے،
جو قوم عقل نہیں رکھتی، جو مخلوق میں عقل نہیں ہوتا، اللہ شریعت اس پر کبھی نافذ نہیں کرتے۔ بکری کو عقل نہیں ہے، کبھی آپ نے بکری کو نماز پڑھتے نہ دیکھا ہوگا۔ جانوروں کو عقل نہیں ہے، کوئی شریعت لاگو ہوتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، لیکن جن مخلوقات میں اللہ نے عقل سلیم رکھی ہے، اللہ انہی پر شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ رہا مسئلہ عقل ان کو کتنی ہے، تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنات کی قوم کا سب سے عقل مند انسان، معاف کرنا حدیث نہیں ہے، علماء نے لکھا ہوا ہے کہ جنات کی قوم کا سب سے عقل مند انسان، جس کو جنات کہے کہ اس سے بڑا عقل مند ہماری قوم میں کوئی نہیں ہے، وہ میرے آپ کے 10 سال کی بچے کی عقل رکھتا ہے۔ کتنی عقل رکھتا ہے؟ ہمارا جو بچہ ہوتا ہے 10 سال کا بچہ، اس کی جو عقل ہوتی ہے جنات کے سب سے بڑے عقل مند کی عقل ہوتی ہے، یعنی اتنی کمزور اس کی عقل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو جب اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تو زمین پر آ کر انہوں نے عمران کرنے کے بجائے انہوں نے آبادی کو اجاڑنا شروع کر دیا، اور جنات وہی رہتے ہیں جہاں عمران نہیں ہوتے، یعنی جہاں آبادی نہیں ہوتی وہی جنات بسا کرتے ہیں، جہاں عمران ہو، جہاں آبادی ہو، وہاں کبھی جنات بسا نہیں کرتے۔ لہذا روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے جناتوں کو پیدا فرمایا ہے تو زمین پر وَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر ایسا فتنہ فساد پھیلایا ہے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور ایسے خون کو بہایا ہے، اَنزَلَتْ جُنُودُ الْمَلَائِكَةِ، جب ساری زمین کو خون سے انہوں نے بھر دیا، اللہ کو مجبور ہو کر فرشتے اتارنا پڑے، اور فرشتے اترے گئے، ان فرشتوں نے اتر کر جناتوں کو مار کر آبادیوں سے غیر عمران علاقوں میں جا کے آباد کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اِلَى جَزَائِرِ الْبُحُورِ، اِلَى جَزَائِرِ الْبُحُورِ، سمندری جو جزیرے ہوتے ہیں، ان فرشتوں نے مار کے جناتوں کو ان جزیروں میں جا کے ڈھکیل دیا جہاں کوئی عمران، کوئی آبادی نہ ہو۔ لیکن جن کسے کہتے ہیں؟ جن ایسی شے کو کہتے ہیں جو نظر نہ آتی ہو۔ بشر، انسان ایسی شے کو کہتے ہیں جس کا وجود ظاہر ہو۔ بشر یعنی جعلکم البشرا وبشرا لکم اليوم، قال یا بشرا ھذا غلام، کیا مطلب؟ جو چھپی ہوئی چیز تھی وہ ظاہر ہو گئی، تمہارے خوشخبری ہو۔ بشارت، تو کیا مطلب؟ اب جب خوشخبری کوئی سنے گا اس سے اس کے چہرے کے اندر کی جو کمی باہر ہوگی، اب خوشی ظاہر ہوگی، تو ظاہر ہونے کو بشر کہتے ہیں، اور چھپی ہوئی چیز کو جن یعنی جنات ایسی شے کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ میں نے کیسے معذرت کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جنات کو چھپی ہوئی قوم بنایا، اور بشر جو انسان ہے وہ ساری چیزیں تقاضے کھا رہا پی رہا، وہ سب ایک دوسرے کو نظر آتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، جب انہوں نے زمین میں فتنہ فساد پھیلایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر، اور جنات سے زیادہ طاقتور قوم فرشتوں کی قوم ہوتی ہے۔ وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُّورٍ، اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ اور فرشتے زیادہ طاقتور ہیں اور جنات کمزور ہیں۔ فرشتوں کی بمقابل ایک مثال آپ کو سمجھاؤں، اللہ نے حکم دیا قوم لوط کو برباد کرنا ہے، جبرائیل جیسا فرشتہ ساری بستی کو اٹھایا ہے، آسمان تک لے جا کر زمین میں دوبارہ دھسا دیا ہے۔ تو یہ فرشتے جنات سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ آپ کو میں صاف کر دوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناتوں کو علم غیب ہوتا ہے، عاملوں کے پاس وہ جاتے ہیں، پھر عامل جنات کو حاضر کرتا ہے اور پوچھتا ہے ماموں بتا تو صحیح اس کے ساتھ کیا ہو رہا، اور پھر ماموں غلط بات کرتے ہیں۔ یہ ساری بکواس ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان علیہ السلام بیت المقدس بنا رہے تھے، بیت المقدس بناتے بناتے وہ جنات جو سلیمان کے خدمت کیا کرتے تھے بیت المقدس تعمیر کر رہے تھے، اب سلیمان کا وقت قریب آ گیا انتقال کا، تو
اللہ سے دعا کی اگر میں مر جاؤں تو یہ کام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ نے شیش محل تعمیر کرنے کا حکم دیا، اس میں سلیمان کھڑے گئے اور من ساتا، یہ من ساتا جو لفظ ہے یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ حبشی زبان میں من سا لکڑی اور عصا کو کہتے ہیں۔ وہ عصا لے کر کھڑے ہو گئے توڑی کے نیچے لگا کر اور ٹیک لگا کر، اور جناتوں کو دیکھ رہے ہیں، جنات سمجھ رہے ہیں کہ سلیمان زندہ ہے اور جنات جلدی جلدی کام کر رہے ہیں۔ فلما خر تبینت الجن، جب 40 دن گزر گئے اور اندر سے تاکل من ساتا، وہ دیمک نے لکڑی کو کھانا شروع کر دیا۔ اور دیمک کی خاصیت ہے، آپ دیمک کے جال کے اندر لکڑی کو کھڑی کرو، وہ دیمک اس کو نہیں چھوتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہ کسی زندہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن لکڑی کو زمین پہ ڈال دو، وہ ترنت ہی اس کو کھانا شروع کر دے، اس کو پتا ہے کسی زندے کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کو کھوکھلا کرنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن سلیمان نے ٹیک لگایا ہوا تھا، وہ جانتے کہ سلیمان مر چکے ہیں۔ حکم اللہ نے اس درندے کو دے دیا، اس حشرات الارض کو دے دیا، اس نے اندر سے تاکل من ساتا، اس نے اس کو کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے جب ساری لکڑی کھوکھلی ہو گئی، سلیمان علیہ السلام کا وزن گرا ہے۔ فلما خر تبینت الجن، جب سلیمان زمین پر گرے ہیں تو تب جناتوں نے کہا انہو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کاش ہمیں بھی علم غیب ہوتا کہ سلیمان 40 دن پہلے مر چکے ہیں تو ہم کب کے آزاد ہوتے اور اتنی ذلت کی ڈر کی زندگی ہمیں گزارنا نہ پڑتی۔ تو جو عامل آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم جناتوں سے معلوم کرتے، بالکل بکواس کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹا اور اس کا علم بھی جھوٹا۔ خدا کی قسم علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ دوسرا سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ محمد مصطفیٰ کو بھی تو علم غیب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اللہ کے نبی اے نبی جی آپ کہیے ان لوگوں سے اگر میں نفع نقصان کا کبھی مالک ہوتا لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، تو دنیا کی ساری خوشیاں میرے در پر ہوتی اور کبھی محمد مصطفیٰ کے در پہ کبھی نہ آتی۔ لہٰذا پتہ یہ چلا نہ نبی کو علم غیب ہے، نہ دنیا میں کسی کو علم غیب سوا اللہ کی ذات کے۔ ہاں علم عطائی الگ ہوتا ہے، اللہ نے بتا دیا آگے کی خبریں دے دی وہ الگ چیز ہے، ورنہ نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ ورنہ اما عائشہ قضا حاجت تو گئی ہوئی ہے، واپس آ کر کہا یا نبی اللہ میرا ہار ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ صحابہ ہار تلاش کرو۔ صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں اور نماز قضا ہو رہی ہے۔ جب آئے ہیں سب ڈھونڈ کر، جب اونٹنی کھڑی ہوئی، جس اونٹنی پر نبی بیٹھے تھے وہ اونٹنی کے نیچے اما عائشہ کا ہار پڑا ہوا تھا۔ اگر نبی کو علم غیب کبھی ہوتا تو نیچے کا حال نبی کو پتا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ احد کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور ابن قمیہ نے جو گڑھا کھودا ہے اس گڑھے میں جا کے نبی گر چکے ہیں، نبی کے دندان شہید ہو گئے، نبی کی کھوٹ کی گلیاں نبی کے چہرے میں گھس گئی، 70 صحابہ زخمی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ سب کچھ نبی کے زخمی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو کیا گویا نبی کو علم نہیں تھا کہ نیچے گڑھا ہے؟ تو کیا پتا چلا علم غیب صرف اللہ کی ذات کو ہے، پوری کائنات میں کسی کو علم نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آگے کا حال اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے ہیں۔ ایک مثال سے آپ کو بتاؤں، فتح مکہ کا زمانہ ہے، 4 لوگ رسی میں بندھے ہوئے تھے، سہیل بن عمرو ہے، عتاب بن اسیر ہے، صفوان بن امیہ ہے، سفیان بن حارث ہے، یہ 4 لوگ رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی کعبے کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے الان وقت صلاۃ الظہر، جب ظہر کا وقت قریب آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہا ہے بلال کو بلاؤ، کعبہ کی دیوار پہ کھڑا کرو، آج وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ بلال آگے ہے، جب چلانی جاتا صحابہ جھک گئے، بلال نے کندھوں پر قدم رکھا ہے اور قدم رکھ کے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو گئے۔ آج بلال حبشی نبی کی غلامی کی وجہ سے کعبہ کی چھت اور مقدس مقام بھی بلال حبشی کے روح کے نیچے آ گیا۔ یہ منظر کو دیکھ کر چاروں دشمن گھبرا گئے، انہوں نے کہا اس کالے کے علاوہ کوئی ملا نہیں جو اذان دے سکے، حدیث کے جملے ہیں۔ دوسرے نے کہا شکر ہے یہ دین دیکھنے سے پہلے میرا باپ مر گیا۔ تیسرے نے کہا یہ نبی ہے، اور چوتھا ابو سفیان خاموش، ابو سفیان بن حربلی، ابو سفیان بن حارث خاموش، وہ کچھ نہیں کہتا۔ تینوں نے کہا ہم نے اپنی دل کی بڑاس نکال کر کچھ نہ کچھ کہا ہے، تو میں اس نبی کی شان میں گستاخی کیوں نہیں کرتا؟ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، لیکن اللہ آگے خبریں بتا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی علم عطائی اللہ تعالیٰ نے جو نبی کو عطا فرمایا ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ خبر کر دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے، یہ
ہونے والا ہے وہ اور چیز ہے، اس کو علم غیب نہیں کہا کرتے۔ تو چاروں میں سے ایک نے کہا میں اس لیے نہیں کہتا، کل ہم اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے، وہ نبی دور ہے ہماری بات کو بھلے نہ سن رہا ہو، لیکن میں آپ اٹھ کے یہاں سے چلے جائیں گے، کل اگر وہ نبی یہاں سے گزرے گا تو زمین کا بنا ہوا کنکر بھی یہ گواہی دے گا کہ ہم اس نبی کی شان میں کیا گستاخی کر رہے تھے۔ اللہ نے اس کو آگے کا ایسا علم عطا فرمایا ہے، یعنی اللہ خبر کر دیں گے کہ ہم اس کے بارے میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ اس کو علم غیب نہیں کہتے، یہ نبی کی شان ہے، نبی کا مقام ہے۔ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو علم غیب نہیں عطا فرمایا، تو میرے کہتے ہیں جناتوں کو انزل الجنود الملائکہ، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتارا ہے، انہوں نے مار مار کر ان جناتوں کو ان عمران آبادیوں سے نکال کر غیر عمران جہاں آبادی نہیں ہوتی ہے وہاں جا کر الی جذور البحور، ان سمندروں کے جزیروں کے اندر جا کے دھکیل دیا جہاں کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ اب موقع آتا ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا۔ اب ابا آدم علیہ السلام کو میں نے آپ سے کہا کہ عصر اور مغرب کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں، تو پیدا فرمانے کے لیے اللہ نے مشورہ کیا پورے فرشتوں سے، جو نبی کہہ رہے ہیں اللہ خدا کی ذات ہو کر اپنے فرشتوں سے مشورہ لے رہا ہے، تو نبی بھی اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، ایک امیر ہو کر اپنے معمول سے اس کو مشورہ لینا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں بولو میں زمین میں اپنا نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں نائب اور اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، لیکن خلیفہ سے کیا مطلب؟ خلیفہ جانشین کو کہتے ہیں، حکم تو ہوگا اللہ کا، یہ پہنچانے والا انسان اس کا جانشین یعنی اللہ کا خلیفہ بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اور پہلی جو قوم آئی تھی جناتوں کی، ان کو مار کر بھگایا گیا، ان کو نکال کر اللہ انسان کو پیدا کر رہے ہیں، گویا ان کے بعد اللہ خلیفہ کو پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ جب یہ سنا نا تو فرشتوں نے کہا أتجعل فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اے اللہ آپ انسانوں کو پیدا کرنے والے ہیں تاکہ وہ زمین میں جا کے فتنہ فساد برپا کرے اور لوگوں کے خون بہائے، لوگوں کو جا کر غارت گیری کرے، ایسے لوگوں کو آپ پیدا کرنے والے ہو۔ یہ کیوں کہا فرشتوں نے بتایا آپ کو؟ آدم کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جو میں نے آپ کو بتایا جنات پیدا ہوئے تھے، انہوں نے غارت کی تھی اور پھر فرشتے اتر کے ان کو ہلاک کر کے ان کو جزیروں میں دھکیلا تھا۔ اس لیے فرشتے سوچ رہے تھے کہ اب دوبارہ اسی مخلوق کو پیدا کرنا جو پھر سے فتنہ فساد پیدا کرے گی، لہذا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ ارے ہم ہے نا صبح سے شام تک تسبیح بیان کرنے والے، آپ کی پاکی بیان کرنے والے، اور آپ کی کبھی رکوع میں کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہیں، کبھی قاعدے میں بیٹھے ہیں، کبھی قیام میں کھڑے ہیں، جس حالت میں ہے قیامت کی شام میں اسی حالت میں ہم تسبیح بیان کرتے رہیں گے۔ کیا ہم کچھ کم ہے؟ کیا ہم کچھ کم ہے تو آپ کی سوال مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں؟ لہذا جب اللہ کے نبی اسلام فرماتے ہیں فرشتوں نے کہا، اللہ نے جملہ کہا انی اعلم ما لا تعلمون۔ یاد رکھو فرشتوں، جن مخلوق کو میں پیدا کرنے والا ہوں میں جانتا ہوں تمہاری نگاہ میں صرف یہ ہے کہ وہ فساد پھیلائیں گے، لیکن اس میں علماء بھی ہوگے، اس میں صلحاء بھی ہوگے، اس میں مقرب من اللہ بھی ہوگے، اس میں اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہوگے، اس میں انبیاء کی ذات بھی ہوگی، اس میں صحابہ کی جماعت بھی ہوگی، اس میں صدیق بھی ہوگا، اس میں عدل کرنے والا عمر بھی ہوگا، اس میں حیا کا پیکر عثمان بھی ہوگا، شجاعت کا کردار علی مرتضیٰ بھی ہوگا۔ بڑے بڑے صحابہ کی ذات کو گویا اللہ مخاطب کرنا چاہتے ہیں انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں جان لو جو تم کہہ رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، لہٰذا میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو میری پاکی بھی بیان کرے گی، جو میری نافرمانی بھی کرے گی، اگر وہ نافرمانی کر کے توبہ کرے گی میں پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، لیکن میں صرف پاکی بیان کرنے والا نہیں۔ اس لیے اس کی جیل میں علماء نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہوا ہے، صرف ہاتھ میں تسبیح کر کے اللہ اللہ کرنا مقصود نہیں ہوتا،
ہوتا۔ اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تسبیح کی اللہ نے حکم دیا ہے وہاں کاروبار کا بھی حکم دیا ہے۔ صرف تسبیح کرنے والا بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ گھر کے لوگ اس کے بھوکے پیاسے مر رہے ہو۔ اللہ حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ حکم سارے نبیوں کو دے رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ایمان والوں کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم بھی کما کر کھاؤ، اے رسولو تم بھی کاروبار کرو کما کر کھاؤ۔ ایسے ہی تسبیح والا بندہ کہ فرشتے ہو ساری زندگی تسبیح کرے، اللہ فرماتے نہیں صرف تسبیح والا نہیں ہونا چاہیے، جو کچھ دیر تسبیح بھی کرے، کچھ دیر کاروبار بھی کرے، کچھ دیر اپنے گھر کا بھی خیال رکھے، کچھ دیر میری عبادت بھی کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کو مخصوص تھی۔ اس سے اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہٰذا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشورہ لیا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا ہے اور میں جانتا ہوں تم زیادہ نہیں جانتے ہو۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جب اللہ نے پیدا کرنا چاہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کروایا۔ جب مٹی سے پیدا کرنا تھا تو ایک روایت میں کہ اللہ نے خود مٹی اٹھائی ہے، دوسری روایت میں صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے پہلے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ آدم کا مجسم بنانا ہے، مٹی لیتے آنا۔ تو جبرائیل گئے ہیں، مٹی سے کہا میں نے تجھے لے جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ تجھ سے انسان بنے گا۔ کہا کہ کیا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ کہا کہ جب انسان بنے گا وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو جہنم میں جائے گا، اطاعت کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ مٹی نے کہا کہ میں جہنم میں جانا پسند نہیں کرتی، لہٰذا میں تمہارے ساتھ نہیں چلتی۔ جبرائیل خالی ہاتھ واپس آئے، پھر میکائیل کو بھیجا، میکائیل سے وہی شکایت کی، لہٰذا میکائیل بھی ڈر گئے۔ اس مٹی نے کہا کہ جب میرا انسان بنے گا، مجھ سے مٹی کا پتلا بنے گا، انسان بنے گا، گناہ کر کے نافرمانی کر کے جہنم میں جائے گا، میں جہنم میں جانا پسند نہیں کرتی، لہٰذا وہ میکائیل بھی آ گئے۔ اسی طرح اسرافیل گئے، وہ بھی واپس آ گئے، لہٰذا اسرائیل کا نمبر آیا۔ جب اسرائیل فرشتے کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ اور مٹی لے کر آؤ، اسرائیل سے بھی اس نے وہی رونا رویا کہ مجھے معاف کرو، میں آپ کے ساتھ نہیں چلتی، مجھ سے انسان بنے گا، اللہ کے نافرمان ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، پھر وہ نافرمانی کرے گا، جہنم میں جائے گا۔ چلنا تو مجھے گا کیونکہ میں اصل مٹی تو میں ہوں، مجھ سے وہ انسان بن رہا ہے، جلنا انسان کو نہیں، گویا مجھے جلنا ہے، میں ساتھ نہیں چلتی۔ یہ جملے سن کر وہ اسرائیل نے کہا دیکھ تو چو کر کے چا کر، مجھے نہیں پتا، مجھے حکم اللہ کا ہے، میں تجھے ہر حال میں لے کر جا کر رہوں گا، میں ہر حال میں تجھے لے جاؤں گا، تو کتنا ہی رو کتنا ہی معاملہ کر۔ جب مٹی کو لے کر آئے ہیں، اللہ نے دیکھا کہ اتنا سخت ہے، کسی کا رونا بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا آج کے بعد ہم تمہیں ڈیوٹی دیتے ہیں، اس مٹی سے جو بھی انسان بنے گا قیامت کی شام تک روح قبض کرنا تیری ذمہ داری رہے گی، کیونکہ رونا دھونا تجھے رحم نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو حرکت و لاقت کو لا سکتا ہے، اللہ نے ذمہ داری دے دی۔ اب مٹی آ رہی ہے، اللہ فرماتے خلقت بیدی، آدم کو کسی حکم کل سے نہیں اللہ نے بنایا، اپنے ہاتھوں سے اللہ نے مجسم بنایا ہے۔ اب قرآن میں 5 الفاظ ہیں، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تین بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ تیسری جگہ ہے من طین لازب، وہ تین بھی مٹی کو ہی کہتے ہیں۔ چوتھی جگہ ہے من صلصال من حمأ مسنون، وہ حمأ مسنون بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ اور ایک جگہ صلصال کالفخار، اس کو بھی فخار بھی مٹی کو ہی کہتے ہیں۔ یہ 5 طریقوں کی 5 مٹی مراد ہے۔ تو اسی آیت کو دیکھ کر غیر مسلموں نے اٹھانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا قرآن میں غلط کہتا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن تین کا بھی کہتا ہے، کبھی تراب کہتا ہے، کبھی تین لازم کہتا ہے، کبھی صلصال کالفخار کہتا ہے، من حمأ مسنون کہتا ہے۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آئی، تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اصل یہ علم کی کمی ہے، ورنہ آپ غور کریں گے تو تفسیر میں ملتا ہے تراب عام سی مٹی کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ لال مٹی ہو، کالی مٹی ہو، چاہے وہ سفید مٹی ہو، اس مٹی کو تراب کہتے ہیں۔ وہ فرشتہ لے کر آیا ہے مجسم بنانے کے لیے۔ اور تین کس کو کہتے ہیں؟ وہ تین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ملا دیا جائے، جب وہ گوند کر گیلی ہو جاتی ہے اس کو تین کہا جاتا ہے۔ اب اس میں مٹی بھی آ گئی، اس میں تین بھی آ گیا۔ تین لازم جس کو کہتے ہیں جس مٹی میں چمک ہو،
اگر اس مٹی کو گوندھ کر سکھا دیا جائے، دور سے دھوپ میں آپ دیکھو گے تو وہ مٹی چمکتی ہے، جو چکنی ہوتی ہے، پتلی ہوتی ہے، وہ مٹی چمکدار ہوتی ہے۔ تو تین بھی آ گیا، تراب بھی آ گیا، تین لازم بھی آ گیا۔ رہا چوتھا اعتراض جو کہتے ہیں کہ من حمل مسنون ہے، کہ اللہ نے حمل مسنون کا صلصال کالفخار کہا، یہ کیا ہے؟ لہذا کل صلصال کالفخار کہتے ہیں ایسی مٹی کو جس کا مجسم بنا دیا جائے جو اندر سے کھوکھلا ہو، مٹکے کی طرح اس کو بجائے تو اندر سے آواز پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس کو کل صلصال کالفخار کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حمل مسنون سے کہا جاتا ہے، اور کل صلصال کالفخار اس کو کہا جاتا ہے کہ جیسے راکھ جلنے کے بعد، آگ جلنے کے بعد جو راکھ ہوتی ہے، جو پتلی پتلی گرم تھی، جیسی اس کی حیت ہو جاتی ہے، جیسی اس کی رنگت ہو جاتی ہے، اس مٹی کو من صلصال من حمل مسنون سے کہا جاتا ہے۔ تو پانچوں چیزیں ایک ہی چیز ہے جو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے مجسم بنایا۔ آخری بات آپ کے سامنے ہے، مجسم بنا کے اللہ نے تیار کر دیا، لیکن وہ ہمارے بڑے بھائی جو میرے آپ کا دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ عزازیل، وہ فرشتہ، اس نے گزرتے ہوئے دیکھا ایک مجسم بنا ہوا ہے، ایک مٹی کا، حقوق البہائی میں ملتا ہے، اس نے دیکھا مجسم بنا ہوا ہے، اس نے گھورنا شروع کیا، اتنی عبادت میں کرتا ہوں، اتنے سجدے میں کرتا ہوں، اب مجھے چھوڑ کر یہ مخلوق کیسے پیدا ہو رہی ہے؟ تو کبھی جاتا تنہائی میں تو بجا کے دیکھتا، اوہ یہ تو خالی ہے، اوپر سے جھانک کے دیکھتا تو منہ سے لے کر نیچے تک پورا حصہ خالی تھا، اس میں روح نہیں گھسی گئی تھی۔ لہٰذا جب بجا کے دیکھا تو خالی ہے، تو کہا کہ ٹھیک ہے، اندر سے دیکھا کھوکھلا ہے، کہا کہ کتنا ہی بڑا بن جا تو پھسلے گا ضرور، حسد کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ رواج میں ملتا ہے، اللہ نے مجسم بنا دیا، اس نے غصے میں کیا کیا، تھوک نکالا، اور نکال کر آدم علیہ السلام کے پیٹ پر اس نے تھوک دیا حسد کرتے ہوئے۔ تو اللہ نے حکم دیا جو اس کا تھوک ہے، جہاں اس کا تھوک جا کے آدم کے جسم کو لگا ہے اتنی مٹی نکال لی جائے۔ جب اتنی مٹی نکالی ہے تو وہ ناف کی جگہ بنی ہے۔ کیا بنی ہے؟ ناف کی جگہ بنی ہے۔ جہاں سے اس کا تھوک نکالا گیا اس کو گوندھ کر بنایا گیا تو اس سے کتا بنا ہوا ہے، کیونکہ آدم کی مٹی سے نکلی ہوئی مٹی سے کتا بنا ہے۔ اس سے عام طور سے انسان کو کتے سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اسی مٹی کا مجسم بنا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہو رہے تھے، جو مٹی بناتے بناتے مٹی بچ گئی تھی، اس مٹی سے بچی ہوئی مٹی سے اللہ نے کھجور کا درخت بنایا تھا۔ اس سے اللہ فرماتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ کھجور کا درخت تمہاری پھوپھی ہے کیونکہ تمہارے ابا کی بہن ہے۔ جس مٹی سے اللہ نے کھجور آدم کو بنایا تھا اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو بھی آباد کیا تھا۔ بلکہ آدم علیہ السلام مقام تنعیم میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت وہاں پر اللہ تعالیٰ بارش برسا رہے ہیں۔ 40 دن بارش برستی رہی، تو 40 دن کے اندر ایک دن خوشیوں کی بارش برسی ہے، ان 40 دن آدم کے جسم پر غموں کی بارش برسی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کائنات کی اصل غموں کا جہان ہے۔ انسان ہمیشہ غموں میں رہے گا، خوشیاں کبھی کبھی ملتی ہے، راحت کبھی کبھی ملتی ہے، عزت کبھی کبھی ملتی ہے، اور اچھائی کبھی کبھی ملتی ہے، ورنہ دنیا کی اصل جہالت ہے، دنیا کی اصل اندھیرا ہے، دنیا کی اصل گمراہی ہے، دنیا کی اصل مٹا ہے، دنیا کے اصل غموں پر کہان ہے۔ لہذا اصل یہاں پر خوشیاں کبھی کبھی آتی ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اب جب پھونک مارنے کے وقت قریب آیا ہے، ابھی آدم کو سجدہ کرانے سے پہلے جب جسم میں جان پھونکنی ہے، اللہ فرماتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے پھونک ماری تو پھونک مارتے ساتھ ہی جو ہی وہ مجسم زندہ ہونا شروع ہوا، ناک تک روح پہنچی ہے۔ اچانک آدم علیہ السلام کو چھینک آئی ہے، آدم علیہ السلام نے چھینکا، جب چھینکا ہے اللہ نے فرمایا آدم کہو الحمدللہ، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے تجھے بنایا ہے۔ اور یاد رکھنا اس چھینک کے ذریعے سے، کہ چھینک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صرف اس حال کو دیکھ کر ایمان لایا ہے، اس نے کیا کیا، ایک مریض کا آپریشن کر رہا تھا، اس کا دل باہر نکالا، اور ابھی دل چاک ہوا ہے
وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. آپ اس میں بہت سارے جانکار ہیں. ایسے بھی آپریشن ہوتے ہیں کہ دل باہر نکل کے رکھا گیا ہے, انسان سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کی نلیاں ساری جڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کو نکال کر سینے پر رکھتے ہیں. جب اس کا دل باہر نکال کر رکھا گیا, ابھی یہ جو بیمار زمین پہ پڑا ہے, ڈاکٹر آپریشن کر رہا تھا, اچانک اس کو چھینک آئی تو اس نے ہونٹ کو حرکت دیا. خاموشی سے ڈاکٹر نے کہا کہ تو نے ہونٹ کو کیوں حرکت دیا ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد پوچھا ہونٹ کو حرکت کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ہے جب بھی تم چھینکو تو کہو الحمدللہ. اس ڈاکٹر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے پوچھا کلمہ کیوں پڑھے ہو؟ کہا کہ میں نے دیکھا جب تم نے چھینکا تھا اسی لمحہ تمہارے جسم سے روح یعنی دل مر چکا تھا. جب تمہاری چھینک ختم ہوئی دوبارہ جان آئی ہے. اس دوبارہ جان آنے پر تم نے کہا الحمدللہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, گویا جس کے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ زندہ کر دیا. ایسے ہی اللہ نے فرمایا آدم تم کو چھینک آئی ہے تم کہو الحمدللہ. آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. کائنات کے تمام فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ. تمام فرشتوں نے یرحمک اللہ کہا. پھر آدم علیہ السلام نے کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم. یہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم نبی نے کہا ہے, الحمدللہ آدم نے کہا ہے, یرحمک اللہ فرشتوں نے کہا ہے. یہ سنت آدم کی چلی ہے کائنات کے آخری انسان تک جو سنت پر آپ میں عمل کرتے ہیں. اس سے چھینک کے جواب میں کیا کہیں گے الحمدللہ. آخری بات کرتے کہ بات ختم کر رہا امام ابو داؤد رحمہ اللہ علیہ. اتنی بڑی کتاب لکھی ہے لیکن پتہ ہے بخشش کیسے ہوئی؟ بخشش کا ذریعہ ایک عمل بنا. وہ عمل کیا بنا؟ یہ دریا کے کنارے کھڑے تھے, کسی نے خواب میں ان کو لے کر پوچھا تمہاری بخشش ہو گئی, تمہارے صلی اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ ابو داؤد پائی جاتی ہے دور حدیث میں. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا اتنی نبی کی احادیث میں نے لکھی ہے شاید اس وجہ سے میری بخشش ہوگی, لیکن میری بخشش کا ذریعہ یہ نہیں ہے. میرے بخشش کا ذریعہ ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوا تھا, کشتی کے اندر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کشتی کنارے پر تھی. اچانک کشتی میں ایک آدمی کو چھینک آئی. اس نے زور سے کہا الحمدللہ. اب سننے والے کے ذمہ نبی نے فرمایا اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا اس کے ذمہ ضروری ہے. یہ مسلمان کا حق ہے کہ کوئی مسلمان چھینکے. اگر وہ الحمدللہ کہے تو مجھے آپ کو کیا کہنا ہے؟ بولو جلدی کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. امام ابو داؤد فرماتے میں نے حدیث لکھی ہے, سارے مسائل میں نے بیان کیے ہیں. اب مجھے اس کا جواب دینا تھا تو میں نے دیکھا کشتی چل پڑی ہے. وہ کشتی جہاز سمندر میں چل پڑا ہے. اگر میں زور سے جواب دیتا اس کو آواز نہیں پہنچتی, تو میں نے آواز دینے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے میں نے کشتی خریدی 3 درہم پر, 3 دینار پر میں نے کشتی خریدی. اس میں سوار ہوا, میں کشتی کو لے کے چلا ہوں. اس جہاز کے کنارے پہنچا. میں نے پوچھا کس کو چھینک آئی تھی؟ اس آدمی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں نے چھینکا تھا. کہا کہ جب تم نے الحمدللہ کہا مجھے جواب دینا تھا جو مسلمان کا حق ہے, لیکن میری آواز نہیں پہنچ سکتی تھی, لہٰذا میں جواب دینے کے لیے آیا ہوں. یرحمک اللہ. جب انہوں نے جواب دیا آسمان سے آواز آئی ابو داؤد تم نے 3 درہم کے بدلے جو مسلمان کا حق ادا کیا ہے, ہم نے اسی پر تمہارا بخشش کا فیصلہ فرما دیا کہ جو تم نے اپنے مسلمان کے حق کو ادا کیا ہے. لہٰذا چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ بخشش کر رہے ہیں. زندگی باقی, ملاقات باقی. انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد سیرت الانبیاء, قصص الانبیاء کے عنوان پر مختصر سیرت انشاءاللہ آپ کے سامنے جاری رہے گی. آپ اس کی دعوت بھی چلائیں, آپ خود بھی پہنچے اور کوشش کریں کہ ظہر کی نماز آپ یہاں پڑھیں تاکہ مکمل سیرت انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی کم علمی حساب کے مطابق ہم آپ کے سامنے رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ میں بھیج کر قبول فرمائے. دعا کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما انت وصل على محمد كما انت وفعل بنا ما انت انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم خفف عنا ثقل الاولاد وارزقنا عيشه الاولاد واكفنا شر الاشرار واعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا من النار يا عزيز يا غفار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا